میں اپنی درمیان آئے ہوئے معزز مہمان جن کا تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور مسلسل ہمارے ساتھ وہ وقت دے رہے ہیں، تو اب میں بلانا چاہوں گا جن کو آنریبل سپریم کورٹ نے ایز ون مین کمیشن اپوائنٹ کیا ہے مائنارٹیز کے لیے، تاکہ وہ ہماری ترقی خوشحالی کے لیے، ہمارے ایشوز کے لیے وہ کچھ کام کر سکے۔ اور جب ایسی کچھ ذمہ داری دی جاتی ہے تو یقیناً اس کا چناؤ جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ آئی جی سندھ بھی رہ چکے ہیں، بلوچستان بھی رہ چکے ہیں، وہ باقی ٹیکس مقصد بھی رہ چکے ہیں، اور ہم سب کی یہ خوشی ہے کہ آج وہ اس تقریب میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اظہار خیال کے لیے بلانا چاہوں گا جناب شعیب صدر صاحب کو۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں۔ آج کل میں سپریم کورٹ کی طرف سے مائنارٹیز کمیشن کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور اس لیے لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے فنکشن پہ آنا جس میں کرسچن کمیونٹی راشن تقسیم کر رہی ہے، دونوں کمیونٹیز میں، مسلمز میں بھی اور کرسچن میں بھی، تو یہ ایک جو ہماری انٹرفیتھ ہارمنی ہے، یہ بیسیکلی اس میسج کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے یہ قدم جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے۔ اور مجھے یہ انتہائی خوشی ہے کہ کووڈ-19 کی وبا کے دوران ابھی تک 720 فیملیز کو راشن تقسیم کیا جا چکا ہے، اور اس میں سے 80 فیملیز جو ہیں ان کو یہ جو راشن پڑا ہوا ہے یہ آج تقسیم کیا جائے گا۔ میں ایک دو باتیں جو کہنا چاہوں گا کہ ایک تو جو ڈاکٹر بندر صاحب نے بات کی ہمسائے کے بارے میں، اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمسائے کا جہاں تک تعلق ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ جب خود پیغمبر اسلام نے کہا کہ جبرائیل اتنی دفعہ مجھے ہمسائے کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ میں اب اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ ہمسائے کا جو حق ہے وہ آپ کی جو وراثت ہے اس میں بھی شامل ہو جائے۔ یعنی جس طرح سے آپ کے جو بہت ہی قریبی عزیز ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، والدین ہیں، وہ وراثت میں حقدار ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہمسایہ ہے اس کے اتنی حقوق ہیں کہ وہ بھی اس میں حقدار ہی نہ کہیں ٹھہر جائے۔ جن 11 حقوق کا ذکر ہوا ہے، میں جلدی سے آپ کو جسٹ اس لیے بتاؤں گا کہ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے ہمسائے کو لک آفٹر کرنا شروع کر دے، اس کا خیال کرنا شروع کر دے، تو آپ یہ دیکھیں کہ
ہمارے ہاں کم از کم جو آپ نے واپس آ کے تو اس کو دینا ہے. اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کریں. اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ اٹینڈ کریں اور اس کی بریل کے انتظامات جو ہیں اس میں شامل ہوں. جیمز شیرا ہمارے لیے ایک آئیکانک شخصیت ہے. میں ان سے پہلے بھی واقف تھا، لیکن میں پہلے بھی ایک دفعہ ان کے بلانے پہ میں وہاں رگبی گیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے، آج سے کوئی 10 سال پہلے کی، جب میں نیشنل پولیس بیورو کو ہیڈ کر رہا تھا اور ہم کوئی ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے ادھر. تو انہوں نے خصوصی طور پہ ان کو پتہ چلا تو بلایا. تو رگبی میں گیا اور ہم سارے ہمارے ساتھ انٹیریئر منسٹر بھی تھے. تو وہاں جب ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹریٹ کا نام جو ہے وہ جیمز شیرا اسٹریٹ ہے، تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس حد تک وہاں ہمیں فخر ہوا اس بات پہ. اور آج اس بات پہ اس لیے زیادہ فخر ہے کہ وہ جیمز شیرا جو ہیں وہ اس گوجرانوالہ کے سپوت ہیں اور پاکستان کے سپوت ہیں. اور وہاں لندن میں بیٹھ کے جتنا انہوں نے کام کیا ہے اس ملک کے لیے، جس کی ریکگنیشن میں انہیں یہاں سے ستارہ پاکستان کا ایوارڈ دیا گیا، اور ایون برطانیہ میں ان کو MBE کا ایک کویٹڈ جو ایوارڈ ہے وہ دیا گیا، ممبر آف برٹش امپائر. تو یہ ہے جو ریکگنیشن ان کی ہے وہاں پہ. 10 مرتبہ وہ کاؤنسلر ادھر منتخب ہو چکے ہیں اور ان اپوزڈ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور 10 مرتبہ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے 40 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ ایک دفعہ اسی کاؤنٹی کے میئر بھی منتخب ہوئے. تو یہ ہیوج لسٹ ہے جو آپ بیان کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. لیکن میں دعا گو ہوں کہ وہ اپنی ان ایفرٹس میں جہاں بھی بات ہوتی ہے پاکستان کی وہ آگے پہنچے ہوتے ہیں. جہاں بھی بات ہوتی ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی وہ اس کو اسپیئر ہیڈ کرتے ہیں. ہمارے ادھر مائنارٹیز کے ایشوز بنتے ہیں وہ ضرور مجھے میسج بھیجتے ہیں اور مجھے میرے نوٹس میں لاتے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے یہ آپ کے اٹینشن مانگتا ہے. تو ایسے لوگ بہت کم آپ کو نظر آتے ہیں اور کوئی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وجہ. تو دوسرے صاحب جو ہیں جن کا شکریہ میں نے ادا کرنا ہے، جیمز شیرا، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ جو اگر میں کہوں کہ جو پاکستان کی جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے کراؤن میں وہ سب سے میری نظر میں چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور یہ کوئی بیجا نہیں ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. بشپ جو بنڈر صاحب ہیں وہ اس ساری نیک
جو ایفرٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں ان کو بھی بہت بہت مبارک دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ان لوگوں کی دعاؤں سے ان کا جو اپنے کام ہے، کیریئر ہے، باقی اولاد ہے، ان سب میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالے۔ پھر پاسٹر ویرس صاحب جنہوں نے بڑے ایفرٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ آرگنائز کیا ہے، ریورنڈ نسیم صاحب وہ تشریف لائے ہیں، خالد صاحب، کامران یونس صاحب، یونس خوشی صاحب، پاسٹر سلیم بھٹی صاحب، پاسٹر لطیف گل صاحب، اور کیا کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ان اینی وے شمون جوسف صاحب، اور اس کے علاوہ آپ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو میری بہنیں اور بیٹیاں اور بھائی اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو اس گرمی میں، ظاہر گرمی ہے آج، آپ آئے ہیں، تو جس چیز پہ زیادہ میں ایز یہ جو میری موجودہ اسائنمنٹ ہے زور دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہیں، اس پاکستان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو قائد اعظم کا 11 اگست 47 کا میسج ہے کہ ایک وقت جلد آ جائے گا جب Christians will cease to be a Christian or a Muslim will cease to be a Muslim, not in the religious sense. Religion ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا چھوڑو نا ریلیجن، کے لیے ہم میں سے ہر ایک کی ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو۔ تو پوری ان کی جو مینجمنٹ ٹیم ہے، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آخر پہ ہمارے 2 سینئر پولیس افسر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑا صاحب RPO ہیں یہاں، اور رائے صاحب CPO ہیں۔ یہ میرے ساتھ ASP بھی تھے جب میں IG بلوچستان تھا، سو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ASP آئے تھے وہ بھی اب ان میں سے کچھ تو IG بنے ہوئے ہیں اب، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں، پولیسنگ آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے نزدیک میں نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ کا یہ قول پڑھا تھا کہ جو لوگ دوسروں کی حفاظت کرنے پہ مامور ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بہت قریب ہیں۔ تو پھر میرے پرانے دوست میجر ریٹائرڈ انجم صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری یہ دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں جدھر بھی رہیں، اور جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے اور آپ سمجھیں کہ میں آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی سپورٹ دے سکتا ہوں، تو ضرور جب چاہیں، میرا نمبر ان کے پاس ہے موجود۔ گجرانوالہ کے ساتھ میرا خصوصی تعلق بھی ہے، میں 1978 اور 79 میں ادھر تھا، سو میں اس شہر سے اچھی طرح سے واقف ہوں، یہاں سے لوگوں سے بھی بہت اچھی طرح سے میرے پرانے تعلقات بھی ہیں۔ تو یہ میرے کیریئر کے شروع کے سالوں کی بات ہے،
میرے یہاں ہوتے ہوئے کچھ بڑے ہسٹورک قسم کے واقعات بھی ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس باہر بھی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جن حالات میں کام کرتے ہیں میں ہمیشہ ان کو سلیوٹ کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ بڑے کٹھن یہ مسائل ہیں جن میں سے یہ گزرتے ہیں. اور بعض اوقات پھر ان پہ کرٹیسزم بھی بعض اوقات جائز ہوتی ہے, بعض اوقات جائز نہیں بھی ہوتی. لیکن بہرحال اس میں نہیں جانا چاہوں گا. میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور بہت بہت آپ کی نوازش کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا. مہربانی.